الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، ہماری پردہ نشین مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ابھی ہمارے قاری صاحب نے نماز کی رکعت اول میں اسی صورت جس کو سورہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، دونوں رکعات میں اسی کا حصہ تلاوت کیا، جس میں بہت سبق آموز باتیں ہیں۔ اگر انہی دو رکعات میں پڑھی جانے والی تلاوت کو اگر ہم سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی وائس کے وعظ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مجھے اس وقت ان آیات کی تفسیر نہیں کرنا ہے، لیکن میں دو باتوں کی طرف اشارہ کروں۔ اگر ہمارا ضمیر ہوتا تو اس وقت جو ہے ہم جانتے ہوتے زبان کو، تو شاید ہمارا دل رو پڑتا۔ ان آیات میں جو قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، ایک آیت یہ پڑھی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یاد رکھو تم جو بھی اچھے اعمال کرو گے وہ تمہارے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے۔ تمہاری نماز، تمہاری سخاوت، تمہاری عطائیں، تمہاری بخششیں، تمہارا خرچ کرنا، تمہارا راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھنا، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اپنی ذات کے لیے کر۔ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اور آپ نے نیکیاں کر کے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا، اور اللہ تو کیا کسی بندے پر بھی احسان نہیں کیا۔ جو میں نے کیا وہ میری ذات کے لیے ہے، میں نے کسی کو کچھ دیا وہ میں نے اپنے لیے دیا ہے تاکہ میری آخرت بن جائے۔ اور دوسری آیت جو پڑھی قاری صاحب نے، جس میں یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن بندے کو کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا نامہ اعمال دیکھ لے، تیری زندگی کے حساب کے لیے کافی ہے۔ جب میرا اور آپ کا نامہ اعمال، ہماری زندگی کا دفتر، ہماری وہ اچھائیاں اور برائیاں، ہماری وہ خلوتیں اور جلوتیں، ہمارا ظاہر اور باطن جب اس کتاب میں مجھ کو دیا جائے گا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آیا اللہ کے لیے کتنا تھا اور غیر اللہ کے لیے کتنا تھا، اللہ کے لیے کتنا تھا۔ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے بہت مشہور و معروف ہے، اور تفاسیر کی کتابوں میں آپ کو سب سے زیادہ آپ کی تفسیر کو معتمد ترین تفسیر قرار دی گئی، جو بہت مشہور ہے تفسیر ابن کثیر کے نام سے۔ حضرت اس میں ایک حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ بندہ جب ریاکاری والا عمل لے کر کے میرے پاس آئے گا
تو اللہ کہتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اچھا آدھا میں لیتا ہوں آدھا تو لے لے. اللہ کہتا ہے انا اقول لعبدی، میں اپنے بندے سے کہوں گا کہ یہ سارا جس کے لیے تو نے کیا ہے وہی لے لے، مجھے تیرے عمل کی کوئی ضرورت نہیں. اور جب اللہ نے کچھ لیا ہی نہیں تو وہ جنت کا بدلہ کیسے دے گا پھر؟ تو اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ دو آیتیں جو ہے نا، اگر صرف یہ قاری صاحب نے بھی دونوں آیتیں پڑھی نماز میں، اگر ہم کاش کے اس کا میننگ سمجھتے ہوتے، اس کا مطلب سمجھتے ہوتے، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اس لیے پہلی چیز تو ہمارے وہاں توحید ہے، اور توحید خالص اللہ کو مطلوب ہے، خالص توحید مطلوب ہے، ایسی توحید کے جس میں دوسروں کی ملاوت نہ ہو. اور عجیب و غریب بات یہ ہے، ایک نقطہ مجھے یاد آیا کہ وتر جو عموماً رات میں عشاء کے بعد پڑھ لی جاتی ہے، بہت کم لوگ وہ ہوتے ہیں جو تہجد میں اٹھتے ہیں پھر تہجد کے بعد وتر پڑھتے ہیں، ورنہ عموماً مجاز اور ہے بھی مسئلہ یہی کہ اگر کوئی تہجد میں نہیں اٹھ پاتا ہے تو عشاء کے بعد وتر پڑھ لے. اور وتر واجب ہے حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں. تو پہلی رکعت میں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی ہے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھی. تو آخری دو رکعت کی جو دو صورتیں ہیں نا، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یہ خالص توحید پر دلالت کرنے والی ہے. قل یا ایھا الکافرون میں توحید فعلی ہے، اور قل ھو اللہ میں توحید قولی ہے. ابھی آپ کو جامعہ ابو بکر کے دارالعلوم میں پڑھنے آنا پڑے گا تو یہ مطلب سمجھ میں آئے گا آپ کو. توحید فعلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون میں حق تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میری ساری عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اعبد ما تعبدون، تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو میں ہرگز نہیں کروں گا اس کی عبادت. اور آج نہیں، ساری زندگی نہیں کروں گا. خالص اللہ کی عبادت، اس کو کہتے ہیں توحید فعلی. اور توحید قولی کا مطلب اپنی زبان سے اللہ کا وہ اعتراف کریں جس میں یوں کہا جائے کہ وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. یہ توحید قولی ہے. یہ قل ھو اللہ میں بیان کیا گیا. قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی، فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی پر سجدوں کا خوف نہ ہوتا تو لأبرزت قبرہ، ہم آپ کی قبر کو کھلی چھوڑ دیتے، کھلی رکھتے ہم آپ کی قبر. لیکن یہی خطرہ ہے کہ لوگ سجدے کریں گے. اور آپ نے مرض الوفات میں شدید بیمار ہیں، صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم، اور چادر اوڑھ کر سوئے ہیں، اور جب جب چادر کھولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ارشاد فرماتے. اس میں ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، ایک مرتبہ چادر کھولی تو لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا الا لا تتخذوا قبری وثنا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدے کیے. خبردار خبردار تم میری قبر پر سجدے نہ کرنا. میرے بھائیو، جب نبی کی قبر پر سجدہ کرنا ممنوع ہے تو کسی بزرگ کی قبر پر سجدہ کرنا کہاں جائز ہو سکتا؟ کسی بزرگ کی قبر پر کیسے سجدہ جائز ہو سکتا؟ وہ چاہے سجدے عبادت لے لو، وہ تو جائز ہی نہیں، شرک ہو گیا. اور سجدہ تعظیمی لے لو تو اس شریعت میں سجدہ تعظیمی ہے ہی نہیں.
عظمت کے خاطر سجدہ ہے ہی نہیں. تو قل یا ایھا الکافرون میں توحید فعلی ہے اور قل واللہ میں توحید قولی ہے. اور یہ وتر کے آخری 2 رکعات میں پڑھی جانے والی صورتیں ہیں. اچھا، فجر میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی یہ تھا کہ آپ فجر کی جب 2 رکعت سنت پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں قل واللہ پڑھتے تھے. تو رات میں عشاء کی نماز میں عمل ہم کو بتایا وتر کے اندر کہ توحیدی آیات کو پڑھو اور اللہ تعالیٰ کی توحید فعلی اور توحید قولی کا اقرار کر کے سویا کرو. اور جب اٹھو تو فجر کی سنت میں انہی 2 صورتوں کو پڑھ کر کے دوبارہ توحید فعلی اور قولی کا اقرار کر لو. یہ ایک بہت باریک نقطہ ہے ان روایات کے اوپر کہ سونا بھی توحید کے اوپر ہے اور اٹھنا بھی توحید کے اوپر ہے. اور سارے اعمال کی بنیاد ہی توحید ہے. سارے اعمال کی بنیاد توحید ہے. توحید نہیں تو نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. تو اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اور اس کے بعد والی سورت جو ہے سورہ کہف، جس کے اندر اللہ نے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. بندہ جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اس موقع پر وہ یہ کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے میرے چھوٹے عمل کو بھی نہیں چھوڑا. بڑا عمل تو اپنی جگہ سارے بڑے بھی موجود ہیں، چھوٹے بھی موجود ہیں. چھوٹے مجھے کسی نے دیکھا نہیں تھا، وہ عمل بھی اس میں موجود ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. بہرحال میرے بھائیو، جو قاری صاحب نے آیات تلاوت فرمائی، کاش کہ ہم عربی جانتے ہوتے تو ہمارے دلوں پر ایک اثر پڑتا. اور بہت خوبصورت انداز میں جو قرآن پڑھا، جو دل پر ایک اثر کرنے والا تھا. اس کی پہلی آیت تھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات، سبحان، پاک ہے وہ ذات. اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے جی جب دیکھ بندہ چلے گا نا تو اس کے آگے لا الہ الا اللہ ہوگا، اور اس کی رائٹ میں اللہ اکبر ہوگا، اور اس کی لیفٹ میں سبحان اللہ ہوگا، اور اس کے پیچھے الحمدللہ ہوگا. یہ نیک بندوں کی جو دنیا کی تسبیحات ہے، حدیث میں ہے کہ یہ اس کی ترکیب ہوگی ساتھ کی. اور ارباب حکمت نے اس پر لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ اس لیے آگے ہوگا کہ یہ ایمان ہے، اور یہی ایمان اللہ کے پاس سفارش کے لیے آگے چلے گا، اس لیے یہ آگے ہوگا. اور اللہ اکبر اس لیے رائٹ میں ہوگا کہ اللہ اکبر میں اللہ کی کبریائی ہے، جمال ہے، اور جمال رائٹ میں ہوا کرتا ہے. اور سبحان اللہ لیفٹ میں اس لیے ہوگا کہ سبحان کا معنی پاک ہے وہ ذات، اور اللہ کو عیبوں سے پاک قرار دیا جاتا ہے، تو یہ لیفٹ میں ہوگا. اور الحمدللہ اس لیے پیچھے ہوا کرتا ہے کہ یہ اللہ کی تعریف ہے، اور تعریف پیچھے پیچھے چلا کرتی ہے. یہ حکمت لکھی ہے ارباب علم نے اس حدیث شریف کے ذیل میں. پاک ہے وہ ذات سبحان الذی اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب تھا. اگر وہ خواب تھا تو سبحان کا لفظ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ خواب کا کوئی انکار نہیں کرتا. آپ میں سے بہت سارے خواب دیکھتے ہیں کہ رات میں سوتے ہیں تو پوری دنیا کا سفر کر کے آ جاتے ہیں. صبح اگر آپ بیان کریں کہ میں رات میں سونے کے بعد پیرس گیا، اور پیرس کے بعد میں مکہ المکرمہ پہنچا، اور وہاں سے چائنا گیا، اور چائنا سے ہانگ کانگ گیا، اور پھر وہاں سے فلاں جگہ، اور صبح کو اٹھ گیا، سب کہیں گے ٹھیک ہے، خواب میں تو دنیا ساری گھوم لیتے ہیں. پھر پاک ہیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ پاک ہے وہاں سبحان اللہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں تعجب ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے
کہ جہاں تمہیں تعجب ہو وہاں کہا جاتا ہے سبحان اللہ. کوئی نئی بات معلوم ہوئی سبحان اللہ. تو سبحان کا لفظ بولنا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ سفر بڑا تعجب کا تھا. اور تعجب بیداری پر ہوا کرتا ہے، خواب پر نہیں ہوتا، ڈریم پر نہیں ہوتا ہے. اور اگر یہ خواب ہی تھا تو پھر مکہ والوں کو کیوں سوالات پیدا ہو گئے؟ مان لیتے وہ لوگ؟ کیوں اشکال کرتے وہ لوگ؟ کیوں سوالات قائم کرتے؟ یہ ڈریم نہیں تھا، حقیقت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے. واقعہ تو بڑا لمبا ہے، میں مختصر چند باتیں اس کے اندر سے عرض کر دوں. مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہوا اس کو اسرا کہا جاتا ہے. ایک قول کے مطابق آپ حتیم کعبہ میں سوئے ہوئے تھے، اور ایک قول کے مطابق اپنی چچازاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ان کے گھر سوئے ہوئے تھے. اور ملائکہ نے آپ کو اٹھایا، جبریل و میکائیل نے، اور آپ کو اٹھا کر کے لے چلے اور حتیم کعبہ میں پہنچایا گیا. اور پھر آپ کو شق صدر کیا گیا، سینہ کھولا گیا، قلب مبارک کو دھویا گیا، مائے زمزم سے، زمزم کے پانی سے دھویا گیا. اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی بہت اعلیٰ ہے. ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مطہر مائے زمزم سے دھویا گیا. اور ہمارے علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک جملہ لکھا ہے، فرمایا کہ مائے مقدسہ سے قلب مقدس کو ید مقدس نے دھویا. ید مقدس کا معنی جبریل امین. مائے مقدسہ سے یعنی مقدس پانی سے، مائے مقدسہ سے قلب مقدس کو یعنی ذات اقدس کے قلب مبارک کو ید مقدس نے یعنی جبریل کے ہاتھوں نے دھویا، تاکہ علوم مقدسہ اتارے جائیں. آپ کے قلب پر علوم مقدسہ اتارے جائیں. اور یہ شق صدر آپ کا 4 مرتبہ ہوا. ایک بالکل بچپن میں جب آپ 2-3 سال کے تھے، اور ایک جب 10 سال کے آپ ہوئے، اور اس کے بعد ایک قول کے مطابق جب آپ کو وحی اول ملی اقرا بسم ربک الذی، اور ایک چوتھا یہ معراج کے موقع پر. 4 مرتبہ آپ کو شق صدر ہوا. اور ایک شرح صدر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم نشرح لک صدرک میں بیان فرمایا ہے. شرح صدر کا معنی اطمینان، اطمینان قلبی. آپ کو اس شریعت پر، اللہ کی ذات پر اتنا اطمینان تھا، اتنا اطمینان تھا، اتنا اطمینان تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں مون رکھ دیا جائے، چاند رکھ دیا جائے، اور ایک ہاتھ میں آفتاب اور سن رکھ دیا جائے، اور تم مجھے اللہ کی توحید سے روکو گے تو میں رکنے والا نہیں ہوں. آپ کو اتنا یقین تھا. تو شرح صدر اور ہیں جس کو علم نشرح میں بیان کیا گیا، شق صدر اور ہیں جو احادیث مبارکہ میں. تو آپ کے سینے مبارک کو کھول کر کے قلب مقدس کو مائے زمزم سے دھویا گیا. اسی لیے حدیث شریف میں ہے ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے پیو گے اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو پوری کرے گا. یہ حدیث شریف ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مائے زمزم کی فضیلت پر مستقل کتاب لکھی، اس میں بہت ساری بحثوں کو جمع فرمایا. تو یہ جو ہے بہت ہی اعلیٰ درجے کا پانی ہے. میرے ایک ملنے والے تھے، ان کو کینسر کا مرض تھا اور بہت شدید بیمار تھے. وہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ اب وہ لمبی زندگی گزاریں گے. انہوں نے کہا کہ مرنا یہ ہے تو پھر اسی سرزمین میں جا کر نہ مروں. بہرحال انہوں نے عمرے کا ویزا لے لیا اور چلے وہ عمرے کے لیے کہ موت آئے گی تو خیر، بہرحال اسی زمین میں ہم مر جائیں گے. ان کا خود بیان ہے، اس کے بعد تو وہ 8 سال جی کر کے گئے. ان کا خود بیان ہے، وہ کہنے لگی کہ میں وہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد جو ہے
ویسے اس سے پہلے میری ملاقات بھی ان سے ہوئی تھی، کچھ دعا سلام بھی، اور کہا تھا کہ مائے زمزم سے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے پیا بھی خوب اور غسل بھی خوب کیا، صرف جنابت کا غسل نہیں ہو سکتا، باقی غسل ہو سکتا ہے مائے زمزم سے۔ تو میں نے غسل بھی خوب کیا اور پیا بھی خوب۔ رب کریم نے میری بیماری کو دور فرما دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ماء زمزم نبی کا کلام ہے، جو صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم، جو جھوٹ نہیں بولتے۔ تو آسمان سے برتنوں کے اندر کچھ حکمت لائی گئی تھی، اب وہ شکل کیا ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور آپ کے قلب مبارک کو صاف کرنے کے بعد جو ہے اس حکمت کی باتوں کو آپ کے قلب پر ڈال دیا گیا اور پھر اس کو سی لیا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سیے ہوئے حصے کو دیکھا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اس کو۔ معلوم ہوتا ہے کہ سائنس نے کوئی ترقی نہیں کی ہے، اسے پہلے بھی آپریشن ہو چکا ہے قلب کا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ بہت پہلے ہو چکا ہے، وہ ملائکہ کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت کے لیے ایک جانور، ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے، اور یہ برقن سے ہے، برقن کا معنی بجلی۔ اور وہ سواری چونکہ بجلی کی طرح دوڑتی تھی اس لیے اس کو براق کہا گیا۔ اور جب وہ پہاڑ پر چڑھتی تھی تو اس کے پیچھے کے پاؤں جو ہیں وہ لمبے ہو جاتے تھے تاکہ بیلنس رہے، اور جب نیچے اترنا ہوتا تھا تو اگلے پاؤں لمبے ہو جاتے تھے تاکہ بیلنس رہے اور حضرت گر نہ جائے، اس لیے کہ لمبا سفر ہے بیت اللہ سے لے کر کے بیت المقدس تک کا۔ اور اس سواری پر آپ کو لے جایا گیا، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ اور وہاں سے لے کر اوپر کا جو سفر ہوا 7ویں آسمان تک کا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور 7ویں آسمان کے بعد جو اللہ کے تقرب تک کا سفر ہوا اس کو اعراج کہتے ہیں۔ معراج اور ہے، اعراج اور ہے۔ معراج کا معنی سیڑھی، سٹیس، چونکہ بیت المقدس سے سیڑھی کے ذریعے سے لے جائے گئے اس لیے وہ معراج ہے۔ اور وہاں سے پھر اللہ کا حکم چلا اور عروج اور بلندی ہوئی ہے آپ کی، اس لیے اس کو اعراج کہتے ہیں۔ تو اسرا ہے، معراج ہے اور اعراج ہے۔ راستے میں بہت ساری باتیں بھی پیش آئی، بہت ساری چیزوں کو بھی آپ کو دکھایا گیا۔ راستے میں آپ کو دودھ اور شراب بھی پیش کی گئی پیالے کی شکل میں، آپ نے دودھ کو لے لیا۔ کوئی یوں کہے کہ شراب تو حرام ہے، کیسے پیش کی گئی؟ اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی، یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے، اور راجح قول پر ہجرت سے 2 سال پہلے پیش آیا ہے۔ علل مشہور تو یہی ہے کہ 27 رجب کو پیش آیا، ورنہ اور بھی تاریخ علماء نے بیان فرمائی ہے اس سلسلے میں، کسی نے 15 بھی کہی ہے، کسی نے 22 بھی کہی ہے، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ 27 رجب کو یہ مسئلہ پیش آیا۔ ورنہ مہینے کے اعتبار سے بھی بعضوں نے جمادی الاولیٰ بھی کہا ہے اور رمضان بھی کہا ہے اور شوال بھی کہا ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ رجب میں ہوا۔ تو آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا۔ جبریل امین نے فرمایا کہ بہتر ہوا کہ آپ نے دودھ لیا، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہی میں مبتلا ہو جاتی، اس لیے کہ یہ مثال تھی ہدایت اور ضلالت سے۔ اور ویسے بھی دودھ کے باب میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دودھ پیا ڈریم اور خواب کے اندر، اور اپنا بچا ہوا حضرت عمر کو دیا۔ پوچھا کہ حضرت دودھ کی کیا تعبیر؟ آپ نے فرمایا علم، اس لیے کہ دودھ میں سفیدی ہے اور علم میں نورانیت ہے۔ دودھ جسم کی غذا ہے اور علم روح کی غذا ہے، یہ مناسبت ہے دونوں کے درمیان، اس لیے آپ نے علم سے تعبیر۔ ایک جگہ سے آپ پاس ہو رہے تھے، گزر رہے تھے، اور یا محمد یا محمد یا محمد، لیکن حضرت نے توجہ نہیں فرمائی، چلتے ہی رہے چلتے ہی رہے۔
بہت آگے چل کر کے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون آواز دے رہا تھا؟ میں نے تو مر کر بھی اس کو نہیں دیکھا. فرمایا اچھا ہوا آپ نے نہیں دیکھا، یہ دنیا تھی جو خوبصورت عورت کی شکل میں بیٹھی ہوئی تھی. اگر آپ اس کا جواب دے دیتے تو آپ کی اکثر امت گمراہی میں مبتلا ہو جاتی، اور حب دنیا میں ایسی مبتلا ہو جاتی عموم امت کہ ان کا قابو کرنا جو ہے مشکل ہو جاتا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس پہنچا، اور بیت المقدس پہنچنے کے بعد میری سواری کو وہاں باندھا گیا، براق کو، جہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سواری باندھی گئی تھی، براق باندھا گیا تھا. اور میں جب بیت المقدس میں پہنچا تو مسجد اقصی میں، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح فرمایا تھا، اور جس دن صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا اور پہلا دن تھا اللہ کا کرنا کہ وہ بھی 27 رجب تھی. عجیب و غریب اتفاق ہوا کہ آپ نے جس دن فتح کرنے کے بعد بیت المقدس میں پہلی نماز جو پڑھی ہے وہ 27 تھی. تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد صلاح الدین ایوبی نے دعا فرمائی کہ رب کریم میرا نبی بھی اسی دن یہاں تشریف لایا تھا اور امامت الانبیاء فرمائی تھی، اور تو نے مجھ کو بھی یہاں پر ایک خادم کو یہاں بھیجا ہے، اے اللہ بیت المقدس کو ہمیشہ کے لیے آباد فرما دے. یہ آپ کی دعا ہیں جو کتابوں میں نقل کی گئی. اللہ بیت المقدس کو خلاصی نصیب فرمائے، آزادی نصیب فرمائے، اور وہاں کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے، ظلمات سے، حالات سے، پریشانیوں سے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب پہنچا تو انبیاء کرام علیہ السلام سارے موجود تھے. میں جا کر کے ایک صف میں بیٹھ گیا، اور خیال میرا یہ تھا، حضرت خود فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ تھا کہ اب نماز کا مسئلہ ہے تو اس صورت میں یا تو میرے والد آدم نماز پر آئیں گے، یا نوح نماز پر آئیں گے، یا ابراہیم خلیل اللہ نماز پر آئیں گے، اس لیے کہ یہ تینوں حضرت کے والدین ہوتے، والد میں شمار ہوتے ہیں. آدم تو ہے ہی سب کے والد صاحب، اس کے بعد نوح علیہ السلام والد ثانی کہے جاتے ہیں، کائنات انہی سے پھر دوبارہ وجود میں آئی، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کے والد ہیں. سلسلہ اسماعیل میں آپ ہی تک پہنچتا ہے سلسلہ. فرمایا میرا خیال یہ تھا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک امامت کرائے گا، لیکن جبریل امین ایک مصلی لے کر کے آئے اور پھر مجھے حکم کیا کہ آپ نماز پر آئیں گے، اور یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے استقبال میں آئے ہوئے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اسی سے آپ کو امام الانبیاء کہا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب مبارک ہے امام الانبیاء، وہ اسی سے ہوا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو آسمان کی طرف لے جایا گیا، اور ہر آسمان کے اوپر باقاعدہ دروازے ہیں. روایتوں میں ہے کہ جبریل نے دروازے پر پہنچ کر کے آواز دی، دستک دی، تو اندر سے جو سیکیورٹی گارڈ ہوں گے اللہ کے ملائکہ، انہوں نے کہا کہ بھئی کون ہو؟ کہا جبریل. فرمایا ساتھ میں کون ہے؟ فرمایا محمد. فرمایا ارسل، بلائے گئے ہیں یا خود آئے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلائے گئے. تو پھر دروازہ کھولا گیا. ارباب حکمت نے لکھا ہے کہ یہ سوال اور یہ جواب ہر آسمان پر ہو رہا تھا، صرف پہلے آسمان پر نہیں، دوسرے آسمان پر، تیسرے پر، جہاں جہاں دروازے تھے ہر جگہ ہو رہا تھا. فرمایا رب کریم اپنے آسمانی نظام کو بتانا چاہ رہا تھا اس مسئلے کے اوپر کہ ہمارا آسمانی نظام بڑا مضبوط ہے، اے میرے محبوب آپ پر اترنے والی وحی کے باب میں ذرہ برابر شک نہ کریں. یہاں کوئی غلط بات لے کر کے نہیں جا سکتا ہے، ہمارا نظام بڑا مضبوط ہے. ہمارے مدرسوں میں بعض مرتبہ کوئی مہمان آتا ہے تو سارا نظام بتاتے ہیں کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. گویا بتانے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نظام بڑا مضبوط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا نظام بتایا کہ ہمارا نظام بڑا مضبوط ہے، جو چاہے نہیں آ سکتا ہے یہاں. اس لیے آپ پر اترنے والی وحی جو ہے وہ مضبوط ہے، ہمارا کلام ہے. آپ ذرہ برابر اس کے باب میں دل کے اندر خیال تک نہ لائیں. اور پھر آسمانوں میں ملاقات، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات، حضرت آدم کا آپ کا استقبال، اور مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. اور پھر دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر
حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، ادریس علیہ السلام سے ملاقات، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر 7ویں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات۔ ان تمام سے ملاقات کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ جو باتیں ہوئی اس کے بعد آگے پڑھے 7ویں آسمان پر۔ اب 7ویں آسمان کے بعد اب اللہ کے پاس چلنا ہے، تو اللہ کے پاس جانے کو اعراج کہا جاتا ہے، معراج نہیں۔ معراج یہاں ختم ہو گئی، اب اعراج چلے گی آپ کی، اللہ تعالیٰ کے پاس گئے۔ لوگوں میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد جبریل نے یہ کہہ دیا کہ بھئی اب آگے میں نہیں آ سکتا ہوں، اب آپ ہی جائیں ورنہ تو میں جل جاؤں گا، میرے پر جل جائیں گے۔ یہ اصل میں یہ بات مشہور اس لیے ہو گئی ہے کہ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، اگر یہ اکثر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوجت پرم، اگر میں اس سے آگے ذرا بھی چلوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یہی بات لوگوں میں مشہور ہو گئی، لیکن یہ بات غلط ہے، حدیث کے خلاف، یہ حدیث کے خلاف بات۔ مسلم شریف میں ہے باب معراج میں، جبریل امین کے باب میں لکھا ہے ثم علا بہ الی الملک الجبار رب العزت، ثم علا بہ، پھر جبریل آپ کو لے کر کے چلے ملک جبار کے پاس جو رب العزت ذوالجلال والاکرام ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خود جبریل آپ کو لے کر کے چلے، یہ مسلم کے الفاظ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم ایک طرف یہ کہتا ہے کہ ملائکہ وہاں جاتے ہیں اللہ کے پاس، اور دوسری طرف یہ کہنا کہ اگر فرشتے جائیں تو پر جل جائیں گے۔ یہ جملہ جو ہے قرآن کے بھی خلاف ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ حَوْلَ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، فرشتوں کو اگر آپ دیکھو تو حافین چکر لگاتے ہیں حول العرش، اللہ کے عرش کے چاروں طرف، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتے ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے عرش کے پاس فرشتے جاتے ہیں، یہ قرآن کی آیت بھی دلالت کر رہی، اس لیے قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ جبریل امین علیہ السلام خود آپ کو لے کر کے چلے ہیں، ثم علا بہ الی الملک الجبار رب العزت ذی الجلال والاکرام، اللہ کے دربار میں پہنچے۔ جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو خوف کا عالم یہ تھا نبی علیہ السلام کا، کہ روایت میں ہے کہ جمد شفتایا، جمد شفتایا کا معنی ہوتا ہے میرے ہونٹ برف کی طرح سکر گئے، جیسے برف ہوتا ہے نا ویسے جم گئے۔ یہ ایک رعب تھا اللہ ذوالجلال والاکرام کا، یعنی میرے ہونٹ جو ہیں خشک ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ محبوب دربار میں پہنچا ہے اور ڈر رہا ہے، اس کے خوف کو دور کرنا ہے، اس کے ڈر کو دور کرنا ہے۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ جمد شفتایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے خوف کو دور کرنے کے لیے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، لم جیتنی یا حبیبی، بہت پیارا جملہ فرمایا، لم جیتنی یا حبیبی، میرے حبیب کیسے آ گئے تم یہاں؟ بہت پیار میں اللہ کہہ رہا ہے تاکہ آپ کا خوف دور ہو جائے۔ ایک آدمی ڈر رہا ہو اور اس کو آپ یہ کہیں میرے پیارے خیریت تو ہو، اس کا خوف آدھا دور ہو جائے گا۔ لم جیتنی یا حبیبی، میرے حبیب آپ کیسے آ گئے اور آپ میرے لیے کیا لے کر کے آئے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے آپ میرے لیے کیا لے کر کے آئے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری قولی عبادت، میری فعلی عبادت، عبادت کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہے، مالی عبادت، قولی عبادت، فعلی عبادت، یہ تمام عبادتیں تیرے لیے ہیں، بس میں عبادتوں کا تحفہ لے کر کے تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری مالی عبادت بھی تیرے لیے، پہلی عبادت نماز وغیرہ بھی تیرے لیے،
قولی عبادت زبان سے جو کچھ بولوں گا پڑھوں گا وہ سب تیرے لیے. بس میں عبادتوں کا یہ تحفہ تیرے دربار میں لے کر کے حاضر ہوا. حق تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب کی ان باتوں کو سن کر فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلام ہو تجھ پر میرے محبوب. بہت پیارا ترجمہ فرمایا ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے. سلام ہو تجھ پر میرے محبوب. اور شاہ صاحب نے آگے ایک جملہ بڑھایا اور پیار کرے میرا مولا اپنے محبوب سے. پیار کرے میرا مولا اپنے محبوب سے، یعنی مولا اپنے محبوب سے پیار کر رہا ہے. سلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. برکتیں بھی تیرے لیے دنیا کی، رحمت بھی تیرے لیے. دنیا کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہے ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اللہ نے عطا فرما دی. تو دیکھا کہ میرا رب جب دینے پر آیا ہوا ہے تو پھر میں اکیلا کیوں لے چلوں، میں اکیلا کیوں مانگوں. فرمایا السلام علینا، مجھے اکیلے پر نہیں، ہم تمام انبیاء پر تیری سلامتی ہو جائے. میں اکیلا نہیں، سارے نبیوں پر. اور صرف انبیاء نہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ قیامت تک میری امت میں جتنے صالحین آئیں گے اس پر بھی تیرا سلام ہو جائے. وعلی عباد اللہ الصالحین. بخاری شریف میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو صالح بن جاؤ، نیک بن جاؤ، نبی کی معراج کی دعا تمہیں لگ جائے گی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیک بن جاؤ. وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ نبی کی وہ دعا ہے جو رب کے دربار میں کی جا رہی ہے، وہ تمہیں لگ جائے گی. اور پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا نیک بنو. دنیا میں اربوں خربوں انسان نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نمازوں میں وعلی عباد اللہ الصالحین کا جملہ بولتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ان اربوں خربوں نماز پڑھنے والوں میں کوئی 1000 2000 تو اللہ کے ولی ہوں گے، غوث ہوں گے، کتب ہوں گے، ابدال ہوں گے، جن کی نمازیں اللہ قبول کر رہا ہوگا، ان کی دعائیں قبول کر رہا ہوگا. اگر ہم صالح ہوں گے تو دنیا کے ان صالحین کی دعائیں ہمیں بھی پہنچ جائے گی. وعلی عباد اللہ الصالحین. جب یہ گفتگو اللہ کی اور نبی کی سنی اور فرشتوں نے جو وہاں موجود تھے تو فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. یہ تو ہوئی گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ اور ملائکہ. اب بندوں کو اس پر کیا ملا؟ فرمایا بندوں کو یہ کہا گیا کہ جب تم التحیات پڑھ لو تو بطور شکر کے اپنے نبی پر پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اس لیے التحیات کے بعد فوراً درود شریف رکھا گیا اور فرمایا کہ ادھر اللہ کا، نبی کا اور فرشتوں کا کلام پورا ہوا تو اے بندو تمہاری بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہونا چاہیے اور تمہاری شمولیت یہ ہوگی کہ تم بطور شکر کے درود شریف پڑھ لو. یہ مناسبت ہے دونوں کے درمیان، اس لیے التحیات کے بعد درود شریف رکھا گیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دربار رب میں جب پہنچے ہیں اور آپ نے جب تمام عبادتوں کا تحفہ پیش کیا حق تعالی جل شانہ و من والہ کے دربار میں، تو اب اللہ نے آپ کو جو تحفہ عطا فرمایا وہ تحفہ تھا نمازوں کا. اور بھی کچھ تحفے ملے ہیں، صرف نماز کا نہیں ملا، اور بھی ملے ہیں. ایک تحفہ یہ ملا ہے کہ آپ کی امت اگر توبہ کرے گی تو میں انہیں معاف کر دوں گا چاہے زندگی بھر کا شرک کیوں نہ ہو، بشرطے کہ سکرات شروع نہ ہوئی ہو، عالم سکرات نہ ہو، میں انہیں معاف کر دوں گا. کچھ کفارات دیے گئے کہ ان کفارات سے میں معاف کر دوں گا. توبہ کی شکلیں بتائی گئی
کہ ان توبہ سے میں تیری امت کو معاف کروں گا. یہ ساری چیزیں عطا فرمائی اور 50 نمازیں عطا فرمائی. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 50 نمازوں کو لے کر کے چلے ہیں واپس اللہ کے دربار سے، حضرت خود فرماتے ہیں، مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، فرمایا رأیت صبحات وجہہ، میں جب دربار رب کے اندر پہنچا تو اس سے پہلے میرے سامنے اللہ کی صفات ظاہر ہوئی تھی، لیکن جب میں بالکل قریب پہنچ گیا، اور کتنا قریب پہنچا، فکان قاب قوسین او ادنا، میں اتنا قریب پہنچا، اتنا قریب کہ اللہ اور میرے بیچ میں 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا. بالکل میں اللہ کے قریب ہو گیا. معراج کی روایت اور اللہ کی رویت کی روایت کہ آپ نے اللہ کو معراج میں دیکھا ہے، 30 صحابہ کرام سے منقول ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ 30 صحابہ کرام سے منقول. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرماتی تھی کہ آپ نے اپنے رب کی زیارت نہیں کی ہے اور وہ جبریل کو دیکھا ہے، رب کی زیارت نہیں ہوئی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ علماء نے اس کے اوپر یہ لکھا ہے کہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تب تو حضرت عائشہ ابھی حرم نبوی میں آئی بھی نہیں تھی. یہ تو مکی زندگی کا واقعہ ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی زندگی میں بہت چھوٹی تھی، آپ کی بیویوں میں شمار نہیں ہوا تھا. مدینے پہنچنے کے بعد جا کر کے آپ کا نکاح ہوا اور پھر حرم نبوی میں آئی، آپ کی بیوی میں شمار ہوا. تو جب مکی زندگی میں موجود نہیں تھی تو ان صحابہ کی بات کو مانا جائے گا جو وہاں موجود تھے اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے اور اپنا پورا واقعہ بیان فرمایا تو جو صحابہ کرام وہاں تھے ان کی بات کو لیا جائے گا، اور وہ قریباً 30 صحابہ کرام ہیں جو یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی زیارت ہوئی ہے معراج کے اندر. فرمایا رأیت صبحات وجہی، میں نے میرے رب کی اس سے پہلے صفات دیکھی، اب ذات کو دیکھ لیا آپ کی. فرمایا حجاب ہوا نور، وہاں نور کے پردے تھے اور ایسے پردے تھے، ایسے پردے تھے. اللہ اکبر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نگاہ جھکا کر کے اپنے رب کو دیکھ رہا تھا. جب وہاں سے واپس چلے ہیں 50 نمازیں لے کر تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. فرمایا کیا تحفہ ملا آپ کو؟ فرمایا 50 نمازیں. فرمایا میری امت کو میں نے بہت آزمایا ہے، وہ 2 نماز نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 نماز کیسے پڑھے گی؟ جائیے کچھ کم کرائیے. آپ گئے اور 5 کم کرائی، پھر 5 کم کرائی. موسیٰ بار بار مشورہ دیتے رہے اور 5 نمازیں کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ اخیر میں 5 رہ گئی. تو پھر فرمایا کہ جاؤ اب بھی کچھ کم کراؤ. آپ نے فرمایا اب مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے، اس لیے کہ اب جاؤں گا تو یہ 5 بھی اللہ مجھ سے لے لے گا، کریم کے دربار سے خالی ہاتھ واپس آنا پڑے گا. شاید اس زمانے میں جو نماز کے چور ہوں گے وہ تو یہی کہیں گے کہ موسیٰ کی رائے بالکل صحیح تھی. اگر موسیٰ کی رائے مان لیتے تو اچھا ہوتا تھا کہ یہ 5 بھی ختم ہو جاتی، تاکہ یہ مسجدیں بھی نہ بنتی، نماز کا مسئلہ ہی نہ رہتا. آپ 5 نمازوں کو لے کر کے چلے ہیں اور یہ ایک رات کا مسئلہ ہوا. تاریخی اعتبار سے محققین نے یہ لکھا ہے کہ وہ رات اتنی طویل کر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنی طویل کر دی تھی کہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ 18 سال مدت جتنی ہے وہ رات اتنی طویل ہو چکی تھی، لیکن احساس کسی کو نہیں ہوا. دنیا میں جو لوگ تھے ان کو احساس نہیں ہوا. صرف ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، ایک تیل نکالنے والے کا، آئل نکالنے والے کا، جو جانور چلا کر کے آئل نکالتے تھے اس زمانے میں، اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ میری ساری چیزیں ختم ہو گئی، سارے بیج ختم ہو گئے، اور جتنی چیزوں سے میں آئل بناتا تھا وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، لیکن رات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. اس سے مجھے انداز ہوا کہ یہ رات کچھ طویل ہو چکی ہے. بس یہ ایک واقعہ ملتا ہے. تعالیٰ نے وہ رات اتنی طویل کر دی تھی، اسی کو کہتے ہیں طی الزمان.
کبھی اللہ زمانے کو لمبا کر دیتا ہے، کبھی اللہ زمانے کو سمیٹ لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کون، میں نے ابھی کل جمعہ میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم نے ایک ویڈیو دیکھا ترکی کا کہ بلڈنگ گری ہوئی ہے اور ہسبینڈ وائف جو ہیں بیچارے دب چکے ہیں، مر چکے ہیں، لیکن جب بلڈنگ گری ہے اور اوپر کی چھت اور ٹیریس جو گرا ہے تو وہ اس عورت کے پیٹ پر گرا اور وہ عورت حاملہ تھی، تو بوجھ کی وجہ سے بچہ پیدا ہو گیا، بچہ زندہ نکلا اور ماں باپ مر چکے ہیں. اللہ کی قدرت دیکھے. تعالیٰ جب جلانے پر آتا ہے تو کیسے نظام بنا دیا کرتا ہے کہ 40 گھنٹے اندر میں رہنے کے باوجود زندہ نکال دیتا ہے، اور جب مارنے پر آتا ہے تو 1 منٹ کے جھٹکے میں ختم کر دیا کرتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ زمین کا ہتنا بند ہو گیا، یا آئل اور وغیرہ نکال کر کے زمین کے نیچے کا حصہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے زمین ہل گئی، چونکہ سپورٹ نہیں رہا، اس لیے سائنس طرح طرح کی باتوں کو بیان کر رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ میں 1 منٹ کے لیے ہلا کر کے تمہیں ختم کر سکتا ہوں. اس سے میری قیامت کا اندازہ کر لیں کہ میری طاقت کتنی زبردست ہے. رب کریم کی طاقت کا کیا کہنا. اس نے ذرا سی دیر 2 منٹ میں ہلایا اور ہزاروں اللہ کے پیارے ہو گئے. اللہ ان مومنین و مومنات کو جو اس میں مر چکے ہیں، اللہ ان کو شہادت کی موت عطا فرمائے، اللہ ان کو مقام شہادت نصیب فرمائے. اور جو بیچارے اس میں ہاتھ پاؤں ٹوٹ چکے ہیں یا بیمار ہیں، شفائے دائمہ عطا فرمائے. اور جو بچے یتیم ہو چکے ہیں، اللہ ان کے سروں کی کفالت کا کوئی نظام فرما دے. اور جو عورتیں بیوہ ہو چکی، اللہ ان کا بھی نظام فرما دے. یہ بول لینا آسان ہے، لیکن جن کے گھروں پر مصائب آتے ہیں نا، انہیں پتا ہوا کرتا ہے کہ کیا حالات سے وہ گزر رہے ہیں، کن مصائب سے وہ گزر رہے ہیں. وہ تو جن پر گزرتی ہے انہی کو پتا چلتا ہے، ہمیں پتا نہیں چلے گا. ہم تو چند روپے دے کر، چند ڈالر دے کر کے خوش ہو گئے کہ ہم نے ان کا بڑا تعاون کر دیا. میرے ہزاروں ڈالر کے باوجود میں اس ماں کو نہیں لا سکتا ہوں جو ماں دنیا سے رخصت ہو چکی اور اس کے معصوم سے بچے تڑپ رہے ہیں اور اس کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہو چکا ہے. میں اس باپ کو نہیں لا سکتا ہوں جس کا سایہ اس بچے کے سر پر تھا اور جو تعلیم کا نظام کیا کرتا تھا. میرے اور آپ کے $1000 اللہ قبول کر لے، زہے قسمت ہماری. یہ قسمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ورنہ مصیبت تو انہی سے پوچھے جن پر مصیبت آئی ہوئی. بہرحال یہ رب کریم کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ زمانے کو. اب دیکھیں اصحاب کہف کے واقعے میں ارباب تفسیر نے لکھا ہے کہ وہ 300 سے زائد سال، 300 سے زائد سال وہ سوتے رہے اس غوفہ کے اندر اور اس غار کے اندر. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہو گئی تھی. وہ جس عمر کے اندر سوئے ہوئے تھے اسی عمر میں اٹھے، اس لیے کہ اگر بڑی عمر میں اٹھے ہوتے تو مان لو کہ وہ اگر 50 ایئرس کی عمر میں سوئے، ایک مثال کے طور پر 50 سال کی عمر میں، تو جب اٹھے تو 350 کے ہو جانے چاہیے تھے، 350 کے. اور جب 350 کے ہو گئے ہوتے تو پھر داڑھی بھی بہت سفید اور بال بھی بہت سفید اور بڑھاپا بالکل آ چکا ہوتا. تو پھر وہ یہ بحث کیوں کرتے کہ ہم 1 دن یا آدھا دن ٹھہرے ہیں یہاں. معلوم ہوتا ہے کہ 300 سال سونے کے باوجود وہ اتنے کے اتنے ہی رہے. جس عمر میں سوئے تھے اتنی ہی عمر کے اندر وہ رہیں. اللہ چاہتا ہے تو آفتاب میری زندگی پر اثر ڈالتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے تو آفتاب اثر نہیں ڈال سکتا ہے، وہ میری زندگی کی عمر کو نہیں بڑھا سکتا ہے. یہ اللہ کی قدرت پہ تعالیٰ جل شانہ قادر مطلق ہے. تو وہ رات اتنی لمبی کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے واپس آ گئے 50 نمازیں لے کر. موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ کچھ کم کرائیں. کم کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی. پھر موسیٰ نے مشورہ دیا، فرمایا اب مجھے حیا آ رہی ہے واپس جانے سے. 5 نمازیں لے کر کے دنیا میں تشریف لائے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے فرمایا کہ لا مبدل لکلماتی، میری بات بدلا نہیں کرتی ہے. میں نے 50 نمازیں پہلے فرض کی تھی، آج بھی 50 ہے، عملاً 5 ہے، ثواباً 50 ہے. عملاً 5 ہے، ثواباً 50 ہے. اس لیے کہ ایک نماز پر میں تمہیں 10 نماز کا ثواب عطا کروں گا.
تو آج بھی 50 نماز کا، اور جب نماز لے کر کے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نمازیں 2 رکعت تھی سوائے مغرب. مغرب 3 رکعت پہلے سے، باقی فجر بھی 2 تھی، ظہر بھی 2 تھی، عصر بھی 2 تھی اور عشاء بھی 2 تھی. ثم مزید فی الحجر، بخاری شریف کی روایت ہے، پھر حجر کی نماز میں 2 رکعت زیادہ کر دی گئی، یعنی ظہر میں 2 رکعت زیادہ کر دی گئی، عصر میں 2 رکعت زیادہ کر دی گئی، عشاء میں 2 رکعت زیادہ کر دی گئی. یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فراست ہے کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اصلاً 2 ہی رکعت ہوئی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ اپنی اصل پر ہے، اس لیے 2 ہی رکعت پڑھنا یہ عزیمت اور واجب ہوگا، رخصت نہیں ہے. یہ فراست ابی حنیفہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 رکعت پڑھنا واجب ہے تمہارے لیے سفر میں، جو اصلاً نماز ہے. اور آپ نے آ کر کے پھر اپنا اس پورے واقعے کو صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا، اور اس میں ابو جہل نے جا کر کے صدیق اکبر سے فرمایا کہ آج تک تو تیرا دوست یہ کہتا تھا، اب تو وہ یہ بھی بیان کرنے لگا کہ میں آسمان پر جا کر کے آ گیا اور فلاں ہوا اور فلاں ہوا، تو کیا تو سچ مان رہا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ اگر محمد الرسول اللہ نے کہا ہے تو 100% سچ ہے، اور اسی پر آپ کو صدیق کا لقب ملا. ایک ذرا سی حکمت بیان کر کے اپنے تو تفصیلی واقعہ ہے، اس میں بہت تفصیلات ہیں، میں ذرا سی ایک حکمت بیان کر دوں کہ جب واپس آ رہے تھے تو 50 نمازیں لے کر کے جب آ رہے تھے تو 7ویں آسمان پر ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو مشورہ دیا، حدیث شریف میں ہے کہ تمہاری امت کو سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تسبیحات خوب پڑھے، اس لیے کہ جنت جو ہے ایک چتیل میدان ہے، جتنی تسبیحات پڑھو گے اللہ اتنے درخت لگائیں گے. یہ تو فرمایا. ایک ٹیونیشیا کی جماعت آئی تھی، ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا، ہم سہارنپور میں پڑھ رہے تھے، تو وہ جماعت ہمارے شیخ یونس صاحب قدس سرہ کو عصر کے بعد ملنے کے لیے آئی. تو اس میں ایک صاحب تھے، وہ بہت جلدی جلدی تسبیح پھرا رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ بہت جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، تو وہ زبان نہیں جانتے تھے، تو جو سمجھانے والے تھے، ٹرانسلیشن کرنے والے، کہا کہ شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت جلدی جلدی تسبیح پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 55 سال کی عمر میں ایمان کی دولت دی، یعنی میں ابھی مسلمان ہوا ہوں 4 سال پہلے، 55 سال کی عمر میں مجھے ایمان کی دولت دی ہے. تم لوگ پیدائشی مسلمان ہو، اس لیے نہ معلوم تم نے کتنے درخت لگا دیے ہوں گے، میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں، اس لیے مجھے درخت کی بہت ضرورت ہے، اس لیے میں جلدی جلدی تسبیح پڑھ رہا ہوں. حضرت رو پڑے اس پر، میں واقعہ میں اس مجلس میں موجود تھا، شیخ رو پڑے، اور شیخ نے فرمایا کہ ایک مسلمان ہونے والے کو اللہ کے نبی کے کلام پر اتنا یقین ہے، ہم پیدائشی مسلمان کو ابھی تک یقین نہیں آیا، ہمیں ابھی تک یقین نہیں آیا. تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب یہ مشورہ دیا کہ تسبیحات پڑھی جائیں کثرت سے تاکہ ہماری جنت آباد ہو جائے، تو یہ مشورہ کیوں نہیں دیا کہ چاہیے کچھ کم کرائیے، جبکہ ابراہیم کو ہم سے بہت نسبت ہے، قربانی انہی کی سنت، حج انہی کی سنت، کعبۃ اللہ انہی کا بنایا ہوا، ہمارا نام مسلمان انہوں نے رکھا، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. انہوں نے کیوں مشورہ نہیں دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں مشورہ دیا؟ ہمارے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، اور خلیل کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی بات پر اشکال نہ کرے. آپ خلیل اللہ ہے، اب یہ کہنا کہ 50 میں کچھ کم کرائیں، یہ گویا کہ نبی اللہ کے اوپر ایک اشکال کا مسئلہ تھا جو خلت کے خلاف تھا، خلیل کے خلاف. اور موسیٰ کی صفت کلیم ہے، اور کلیم بہت باتیں کرتا ہے، اسی لیے آپ رب کریم سے بہت باتیں کرتے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب ہوا. اور دوسرا علامہ عثمانی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کی فضیلت کو دیکھ کر اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس امت میں جانا نصیب کر، تو اس امت میں آنا تو آپ کا نصیب نہ ہوا، لیکن اللہ ہی نے موسیٰ کے دل پر بات ڈالی کہ اس امت کا نبی 50 نمازیں لے کر کے جا رہا ہے، ان کو مشورہ دے دو، اور مشورہ دے کر ہی ان کی امت میں شریک ہو جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امت میں مشورہ دے کر کے شریک ہوئے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس امت کی کتنی بڑی فضیلت ہے جو تعالیٰ جل شانہ نے اس امت کو مقام دیا ہے. بہرحال یہ 50 نمازیں
اللہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب روزے کے باب میں زمین پر وہی آ سکتی ہے، اور حج کے باب میں زمین پر وہی آ سکتی ہے، زکوٰۃ کے باب میں وہی آ سکتی ہے، ایمان کے باب میں وہی آ سکتی ہے، تو نماز کے لیے کیا ضرورت پڑی تھی کہ سفر کرائے؟ اس میں ایسا کون سا مسئلہ تھا؟ فرمایا اصل مسئلہ نماز کے لیے نہیں ہوا ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ اپنے آسمانی سفر کو کرانا چاہتا تھا، اور آپ کے مقام بلند کو بتانا چاہتا تھا، آپ کی شان مقدس کو بتانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلا وہ نبی ہے جس نے جنت میں رہ کر کے جنت کو دیکھا ہے، اور آخری نبی ہے جس نے معراج کرا کر کے اللہ نے جنت کو بتایا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام جنت میں رہے، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب بلا کر کے جنت کو بتایا ہے۔ اور یہ عجیب و غریب حکمت ہے۔ اللہ مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو نبی معراج میں گیا تو اس کے لیے براق بھیجا گیا، لیکن وہی نبی جب ہجرت کر کے جا رہا ہے تو کوئی براق نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس کو چھپ جانا پڑا 3 دن تک غار ثور کے اندر، اور چھپتے چھپتے اس کو نکلنا پڑا، یہاں تک کہ کتنی تکلیفیں برداشت کر کے مدینہ المنورہ پہنچا۔ تو کیوں براق نہیں بھیجا ہجرت کے موقع پر؟ اللہ براق بھیج دیتا، آنن فانن تھوڑی دیر کے اندر آپ مدینہ المنورہ پہنچ جاتے۔ مولانا ادریس صاحب کاندلوی فرماتے ہیں کہ یہ جو معراج کا سفر تھا وہ مہمانی کا سفر تھا، اللہ اپنے وہاں آپ کو بطور مہمان کے بلا رہا تھا، اس لیے سواری بھیج دی، آپ کے لیے گاڑی بھیج دی، اور فرمایا ہجرت کا سفر جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا سفر ہے۔ اشارہ فرمایا میرے محبوب دعوت و تبلیغ میں مشقتیں اٹھانی پڑے گی، اس کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو تبلیغ کے راستے میں مشقت ہی مشقت ہے، اس کو تو اٹھانا ہی پڑے گا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے، اس لیے تعالیٰ جل شانہ نے آپ کا انتخاب فرما کر آپ کے دل پر الہام کیا کہ میرا نبی جا رہا ہے، اس کو آپ ذرا مشورہ دے کر کے کم کرانے کا مشورہ دے دے۔ یہ سارا اللہ ہی کی طرف سے نظام تھا، یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے نظام نہیں تھا۔ جب کوئی قطرہ اجازت کے بغیر نہیں گرتا، پتہ اجازت کے بغیر نہیں گرتا، تو موسیٰ آسمانوں میں اللہ کے مشورے کے بغیر کیسے بول سکتے؟ وہ کیسے مشورہ دے سکتے؟ تو بہرحال موسیٰ کلیم تھے، اس لیے انتخاب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اسرائیلی روایت مجھے یاد آئی کہ ایک عورت نے یا ایک مرد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تیرے رب سے یہ سوال کر لینا، تو بہت کہتا ہے کہ گناہوں سے ذلتیاں آ جاتی ہے، اور گناہوں سے فلاں ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے دولت چلی جاتی ہے، اور یہ ہو جاتا ہے۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا ہے، میں اتنے گناہ کر رہا ہوں، اس کے باوجود میری عزت بھی باقی، میرا مال بھی باقی، بلکہ میرے مال میں اور ترقی ہو رہی ہے، مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے فرمایا کہ باری تعالیٰ وہ تیرا ایک بندہ ہے جو معاصی کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو کیا اللہ تو اس کی پکڑ نہیں کرتا ہے؟ اس کی وجہ سے لوگوں کو بھی غلط راستے مل رہے ہیں، لوگ بھی غلط راستوں پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا۔ تعالیٰ جل شانہ امن والہ نے فرمایا موسیٰ میں نے اس کی پکڑ کی ہے لیکن اس کو احساس نہیں۔ فرمایا رب کریم کیا پکڑ کی تو نے؟ فرمایا میں نے اس سے عبادت کی لذت اور مناجات کی لذت کو چھین لیا ہے۔ عبادات کی لذت اور مناجات اور دعاؤں کی لذت کو چھین لیا ہے، لیکن اسے احساس نہیں۔ میرے بھائیوں، اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف دولت کا ختم ہو جانا، عزت کا ختم ہو جانا یہی پکڑ نہیں ہے۔ اگر عبادتوں کی لذت بھی ہماری چلی گئی اور نمازوں میں مزہ نہیں آ رہا ہے، اور نماز سے ہم دور بھاگ رہے ہیں اور دعاؤں سے دور بھاگ رہے ہیں، تو یاد رکھو یہ بھی گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ بھی معاصی کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رب کریم کے دربار میں ہر وقت جو ہے اپنے آپ کو جھکائے رکھے، نیاز مندی کے ساتھ رکھے، عاجزی کے ساتھ رکھے، اور جو اہم ترین عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسپیشل نماز کے لیے نہیں بلائے تھے آپ کو تو مہمانی کے طور پر بلائے تھے، البتہ ایک انعام آپ کو عطا فرمایا نماز کا۔ وہ نماز کا انعام آپ کو اس لیے دیا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ جب رب کریم کے قریب آپ پہنچے اور آپ نے اپنا مقام جب دیکھا کہ اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، تو آپ کے دل میں اپنی امت یاد آئی۔ شفیق باپ اپنے اولاد کو یاد کرتا ہے، شفیق استاذ اپنے شاگرد کو یاد کرتا ہے، تو آپ تو ہمارے باپ سے زیادہ شفیق تھے۔ آپ کو اپنی امت یاد آئی کہ اللہ جو مقام تو نے مجھے ابھی عطا فرمایا ہے میری امت کو کب نصیب ہوگا۔ حق تعالی علیم بذات الصدور ہے۔ آپ نے فرمایا
کہ میرے محبوب میں تجھ کو ایک نماز کی عبادت دیتا ہوں، جب تیری امت اس نماز کی عبادت کو ادا کرے گی اور سجدے میں جائے گی تو وہ مجھ سے اتنی ہی قریب ہو جائے گی جتنا کہ تو ابھی قریب ہوا ہے۔ اسی کو حدیث شریف میں فرمایا ان العبد يتقرب الى اللہ تعالی بالسجود، بندہ جو ہے وہ اللہ سے سجدے میں بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام ہو۔ لوگ پوچھتے ہیں اس رات میں کوئی 27ویں رات میں کوئی عبادت، کچھ عبادت نہیں ہے، بس ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کی عبادت یہی ہے کہ 5 وقت کی عبادت کی اہمیت سمجھے۔ اس رات کا فائدہ ہی یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازوں کو روزانہ پابندی سے پڑھے، یہ اس رات کی عبادت ہے، ورنہ اسپیشل اس رات کے اندر کوئی عبادت نہیں ہے، خاص طور پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، اور اگر کوئی عبادت سمجھ کر کے کر رہا ہے کہ وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، جو بات حضور سے ثابت نہ ہو اس کو ہم نہیں کریں گے۔ ہاں اس روایت سے اتنا ضرور ثابت ہوا کہ 5 نمازیں ملی ہیں، ہمیں ان 5 نمازوں کا اہتمام پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے، ہماری کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، وقت کے اندر بھی، اور استحباب وقت میں پڑھنے والے بنے، تاخیر کر کے پڑھنے والے نہ بنے۔ جو یہ کووید نے ہم کو سست بنا دیا کہ ہم اتنے تاخیر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ باتوں میں لگے ہوئے ہیں، گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، اور جب مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے تب جا کر کے ہم عصر کی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب عشاء مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے تب مغرب پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، اور فجر کا وقت بالکل آخری وقت میں پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حکومتی کام میں اتنے مشغول ہو گئے کہ وقت مستحب کا پتہ نہ چلا، اور وقت مستحب نکل گیا۔ وقت نہیں نکلا تھا، مکروہ وقت بھی نہیں آیا تھا، وقت مستحب نکل گیا، جو بالکل بگننگ کا وقت ہوتا ہے، شروع کا وقت ہوتا ہے، وقت مستحب نکل گیا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے، انہوں نے فرمایا کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ کی نماز پر توق دیا ان کو، کیا کر رہے ہیں آپ؟ حضور پاک صلی اللہ، پھر حدیث سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کر کے اس طرح پر نماز پڑھائی تھی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اے لما تقول، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی سند پیش کرو اس حدیث کی۔ تو آپ نے پھر عروہ نے پوری سند پیش کی کہ میں نے یہ روایت اپنی خالہ جان سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیر میں نے یہ واقعہ، اس میں بڑی تفصیل ہے فقہی اعتبار سے، میں نے یہ اس لیے پیش کیا کہ ایک دن وقت مستحب سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو عروہ برداشت نہیں کر پائے۔ ہماری روزانہ کی نماز وقت مستحب سے تاخیر ہو رہی ہے، ہم روزانہ کبھی وقت مکروہ میں پڑھتے ہیں، کبھی وقت مستحب نکل جاتا ہے تب ہم پڑھتے ہیں۔ ایک ہی تو عبادت رہ گئی ہمارے پاس، نماز، وہ رمضان کے روزے، وہ تو سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی صاحب وسعت کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ حج کا مسئلہ ایسا ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ ہے، وہ بھی صاحب وسعت کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ روز مرہ کی ایک ہی تو عبادت ہے نماز، اس میں بھی میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ تاخیر پہ تاخیر کیے جاتے ہیں، بلکہ بہت سے تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیوں میں انہوں نے آفتاب کے طلوع ہونے کو دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی ان کی آنکھیں ہی کھلتی ہے طلوع آفتاب کے بعد۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جناب سراج گھردہ صاحب بیمار ہیں، آئی سی یو میں ہیں، دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء دائمہ عطا فرمائے۔ اور حاجی آدم چینا صاحب، ان کا بھی فون آیا تھا انڈیا سے، ان کی اہلیہ وہاں ہسپیٹل میں ہیں اور بہت شدید بیمار ہیں، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے۔ جو اس طرح دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں وہ حقیقت میں یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی بھی دعا لگ جائیں اور اللہ شفا عطا فرما دے۔ تو جہاں ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہاں امت کے لیے بھی دعائیں ہونی چاہیے، امت کے بیماروں کے لیے، امت کے مرحوموں کے لیے بھی دعائیں ہونی چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور جلدی جلدی نماز پڑھی اور حضرت کی خدمت میں، اور انہوں نے جو دعا کی، اللہم ارحم علی وعلی محمد ولا ترحم معنا احدا، اللہ مجھ پر رحم کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، تیسرے کسی پر نہ کرنا۔ تو حضرت نے فرمایا لقد حجرت واسعا، تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا، ساری امت کے لیے دعا کر۔ اور ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب سے میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
جب ہم امت کے لیے دعا کرتے ہیں تو کبھی امت میں کوئی فرد ایسا ہوتا ہے کہ اس کے وسیلے سے اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے، ہماری حاجات کو پوری کر دیتا ہے، تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام اور امت کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من المعثم والمغرم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نمازوں کے توفیق عطا فرما، نمازوں کی لذت عطا فرما، ہمیں صالحین میں سے بنا، ہمیں عابدین میں سے بنا، ہمیں زاہدین میں سے بنا، ہمیں متقین میں سے بنا، ہمیں مصلیین میں سے بنا. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جن سے تو محبت کرتا ہے. اے اللہ ہمیں اہل اللہ کی محبت نصیب فرما، اللہ والوں کی محبت نصیب فرما. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک. اے اللہ ہمیں نیک بنا، صالح بنا، متقی اور پرہیزگار بنا. اے الہ العالمین یقیناً تیرے پاس ایک دن ہمیں حاضر ہونا ہے، اس میں کوئی دو بات نہیں ہو سکتی ہے، موت برحق ہے. اللہ ہمیں تیرے دربار میں آنا ہے. اللہ ہمیں ایسے نہ بلانا جیسے ایک مجرم کو پکڑا جاتا ہے، مولا جیسے اس کو ہاتھ کڑی پہنائی جاتی ہے، اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جاتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے نہ بلانا، اللہ ہمیں ایسے نہ بلانا، اللہ ہمیں ایسے نہ بلانا. اللہ ہمیں ایسے بلانا جیسے ایک مہمان کو بلایا جاتا ہے، ایک اکرام کے ساتھ اسے بلایا جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی اکرام کے ساتھ بلا لینا، ہمیں اپنا پروانہ عطا فرما دینا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اپنی رضامندی کا پروانہ عطا فرمانا، اپنی خوشنودی کا پروانہ عطا فرمانا. اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، عافیت صحت عطا فرما، تندرستی و توانائی عطا فرما. اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج اور لقوے سے حفاظت فرما، محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات بلند فرما. اے اللہ جو مومنین و مومنات قبر میں جانے کے بعد اگر عذاب میں ہیں، اللہ ہم آپ سے بہت معدبانہ و عاجزانہ درخواست و دعا کرتے ہیں. اے اللہ انہیں عذاب سے رہائی عطا فرما، اللہ انہیں عذاب سے رہائی عطا فرما، اللہ انہیں عذاب سے رہائی عطا فرما. سب کی قبر کو الہ العالمین جنت کا باغیچہ بنا دے. اے اللہ زلزلے میں جو مومنین و مومنات مر چکے ہیں اللہ مقام شہادت عطا فرما. اے اللہ ان کے پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرما، بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بھوکوں کو کھانا عطا فرما، پیاسوں کو پانی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم